السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے جناب، آج بڑا ایک اہم اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کا، اور اس اجلاس میں کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ طے کی گئی ہیں۔ خاص کر انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا معاملہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے جو الزامات سامنے آئے، ان کے بعد ایک انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی بات ہوئی تھی اور ایگری کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے۔ تو اسی کے چلتے آج ایک فیڈرل کیبنٹ کی خصوصی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے جناب سابق جو چیف جسٹس ہیں صدق حسین جیلانی، ان کے نام کی منظوری دے دی ہے کہ وہ اس کمیشن کو جو ہیڈ کریں گے، اور وہ اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز جو ہیں، انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ٹی او آرز بھی طے کیے ہیں گورنمنٹ نے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویلاگ میں۔ تو اس جو فیڈرل کیبنٹ کی آج یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس کا اعلامیہ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس نے 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی جانب سے لکھے گئے خط کے مندرجات پر تفصیلی غور کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اعلامیے کے مطابق عزت مآب چیف جسٹس جو ہیں ان کی جانب سے ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی جو ہے وہ تجویز آئی۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل کی منظوری دیتے ہوئے سابق چیف جسٹس پاکستان جناب صدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ نامزد کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کی شرائط یعنی کہ ٹی او آر کی بھی منظوری دی، جس میں انکوائری کمیشن معزز جج صاحبان کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا۔ اعلامیے کے مطابق کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا۔ کابینہ ارکان کی متفقہ رائے تھی کہ دستور پاکستان 1973 میں طے کردہ 3 ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جناب آج کی جو فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اس کے اعلامیے میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب 25 مارچ کو ایک خط سامنے آیا 6 معزز جج جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ جناب ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہماری آڈیو ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں، ہمارے بیڈ روم تک جو ہے وہ کیمرے خفیہ اداروں نے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ویڈیو بنا کے میڈیا پہ چلوائی جا رہی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ریفرنس بھی ایک جج کے خلاف جو ہے وہ دائر کروایا گیا، اور اس کے بعد ایک ایڈیشنل سیشن جج کے گھر میں کریکر جو ہیں وہ بھی پھینکے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آئے 6 معزز جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور وہ 1 سال سے اس بات کو وہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے پوری ٹریل اس لیٹر میں جو ہے وہ لکھی ہے کہ ہم نے کب جو ہے وہ اپنے چیف جسٹس جو یعنی جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو بھی بتایا، پھر اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے عمر عطا بدیال ان کو بھی بتایا، پھر سینئر ججز جو تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اب چیف جسٹس ہیں ان کے نالج میں بھی لے کے آئے، پھر جسٹس اعجاز الحسن، ان ساروں کو وہ بتاتے رہے مسلسل کہ جناب کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ مختلف مقدمات کو لے کر ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ تو اس خط کے بعد ظاہر ایک بھونچال تھا، اس پہ پھر 2 دن آپ یہ جو تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ وہ بھی بیٹھی، اور پھر پرائم منسٹر جو تھے شہباز شریف وہ بھی گئے سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملنے۔ جو فل کورٹ بیٹھی وہاں پہ جناب یہ میجورٹی کنسنسس آیا کہ معاملہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرنا چاہیے، اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ جناب کمیشن بنائیں، پرائم منسٹر کو بلائیں، ان سے ملاقات کریں۔ پرائم منسٹر گئے بھی، پھر ملاقات بھی ہوئی، پھر طے ہوا کہ ٹھیک ہے جی کمیشن بناتے ہیں۔ تو آج جناب وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس ہوا اور کمیشن جو ہے وہ بن گیا۔ جسٹس صدق حسین جیلانی وہ اس کی سربراہی کریں گے، اور 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ نے جناب اس سارے معاملے کی تحقیقات کرنی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات کہ اس اعلامیے کے مطابق خود فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ جناب جو ججز نے الزامات لگائے ہیں وہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ تو غیر مناسب ہے۔ تو بھائی جان جب وفاقی کابینہ خود ہی اسی اعلامیے کے مطابق ایک طرف کہہ رہی ہے کہ الزامات غیر مناسب ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جناب ایگزیکٹو جو ہے یا ایگزیکٹو کے ادارے وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی جناب اسی اعلامیے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کمیشن بنا دی ہے، وہ تفتیش کرے گا اور اس بات کا تعین کرے گا کہ کیا مداخلت تھی یا نہیں تھی۔ بھائی اگر
اس کمیشن نے ابھی یہ طے کرنا ہے کہ مداخلت تھی یا نہیں، ایگزیکٹو یا اس کے ادارے جو ہیں وہ مینپولیٹ کر رہے تھے عدالتی پروسیس کو یا نہیں. آپ نے تو اسی اعلامیے میں جناب کہہ دیا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی، بلکہ یہ ججز کا خط لکھنا اور ایسے دعوے کرنا یا الزام لگانا یہ غیر مناسب ہے. آپ نے تو فیڈرل کیبنٹ نے تو اپنی ورڈکٹ دے دی آج، اور اسی اعلامیے میں آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے کمیشن بھی بنا دی ہے، وہ سارے معاملے کی تفتیش کرے گا، تحقیق کرے گا. اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے اور کہ ایک ہی اعلامیے میں آپ ایک طرف انکوائری کا بھی کہہ رہے ہیں، کمیشن بھی بنا رہے ہیں، اسی اعلامیے میں آپ اپنی ورڈکٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ اس بات سے آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اس کمیشن کا انجام کیا ہوگا، یا کیا اس کی فیٹ ہوگی، یا کیا اس کا نتیجہ آئے گا. تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ یہ کمیشن کیا فائنڈ کرے گا، کیا اس کی فائنڈنگ ہوگی اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. ایک ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ کیا اس میں انویسٹیگیٹ کریں گے. اس کی فائنڈنگ تو آلریڈی دے دی کیبنٹ نے کہ جناب جائیں، کوئی الزام نہیں، وہ سارا آپ نے غیر مناسب کیا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. انہوں نے تو ایک ہی سانس میں کمیشن بنا کے اسی سانس میں انہوں نے الزامات سے بھی خود کو بری کر دیا ہے فیڈرل کیبنٹ نے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہیں وہ عدلیہ کی آزادی ہے یا ان کو جو اختیار دیا گیا ہے آئین میں، تو وہ تو ان کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو جو اختیارات کی تقسیم ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ کاربند ہیں. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو خود فون کر کے جسٹس ملک یوم جیسے ججوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ یار سزا نہیں دے دو یا سزا نہیں نہ دیو، اور فلانے کا خیال رکھ لینا، یار ساڈا بندہ فلانا میں نے ذرا دھیان کر لینا جوئی صاحب. تو یہ تو حال ہے. ان لوگوں نے عدلیہ کی آزادی کے جو ہے وہ علم بلند کر لی. آپ اندازہ کریں یہ کیا قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ شہباز شریف جیسے لوگوں نے عدلیہ کی آزادی کے علم بلند کر لی ہیں جناب. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جناب خود ہر چھوٹی موٹی بات پہ بھی جناب سو موٹو ہو رہا ہوتا تھا. صحافیوں کو اپنی عدالت لگا کے کہتے تھے درخواست دیں جناب، ہم نوٹس لیتے ہیں، درخت گر گئے نوٹس جناب لینا ہے. اور پھر ان کا اپنا کیس آپ دیکھیں کہ جب ان کے خلاف ریفرنس آیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے جناب خود چھپ کے تو آرام سے سائڈ پہ ہو گئے کہ جناب نہیں، طریقہ کار غلط تھا، یہ میری سپائنگ کی گئی، میرے جناب یہ دیکھیں ٹیکس کی ڈیٹیل نکالی گئی، میری لوکیشن نکالی گئی، میری ٹریول ہسٹری جناب جو ہے وہ نکالی گئی. آپ دیکھیں تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ جناب اپنا کیس فارغ کروایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. خود جناب کالا کوٹ پہن کے آگے اپنے ججز جو بردر ججز ان کے سامنے پلیڈ کیا اپنا کیس. بظاہر وہ اس وقت یہی نظر آ رہا تھا اور جس میں صداقت بھی تھی کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے قاضی صاحب کو، کیونکہ انہوں نے 2017 میں دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، اور اس دھرنے کی ورڈکٹ جو ہے یہ انہوں نے خود لکھی قاضی صاحب نے. اس کے 2 پوائنٹ بڑے اہم ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں میں. وہ دھرنا اس 2017 کے جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ تھی وہ قاضی فائز صاحب نے خود لکھی تھی. اس میں کچھ اہم جو نکات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک اور پیرے میں لکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیض آباد دھرنے کی جو ورڈکٹ تھی اس میں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا واضح طور پہ آرم فورسز کو جو ہے منع کرتا ہے کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے، فرام انگیجنگ ان اینی کائنڈ آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی وچ انکلوڈ سپورٹنگ اے پولیٹیکل پارٹی، فیکشن اور انڈیویجول. یہ انہوں نے اپنی ججمنٹ جو میں ہے یہ لکھا. آگے جا کے انہوں نے اسی ججمنٹ میں مزید لکھا، دی گورنمنٹ آف پاکستان تھرو ڈیفینس منسٹری اینڈ ریسپیکٹو چیفs آف دی آرمی، نیوی اینڈ دی ایئر فورس are directed to initiate action against the personnel under their command who are found to have violated their oath. اب یہ فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ میں خود قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ بظاہر پولیٹیکل معاملات میں انٹروین کر رہی ہے، انٹرونشن کر رہی ہے، انٹرفیئر کر رہی ہے، اور جبکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی ان کو منع کرتا ہے سیاسی معاملات میں مداخلت سے. تو جناب چیف آف آرمی اسٹاف، نیول چیف یا ایئر چیف، ان کو جو لوگ اس سارے معاملے میں سپورٹ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، اسٹیبلش ہوا ہے جن کا کردار، ان کے حوالے سے کارروائی کریں. یہ فیض آباد دھرنے میں قاضی فائز صاحب نے لکھا تھا اور اس کے بعد ہی ان کے خلاف ریفرنس بھی آیا تھا. اب وہی قاضی صاحب، اب وہ قاضی صاحب ججمنٹ میں کہہ رہے ہیں، وہ 2 رکنی ظاہر بینچ تھا، اب 6 جج کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ سنگین الزام لگا رہے ہیں. اس میں تو قاضی صاحب کو آئی ایس آئی تھریٹ تو نہیں کر رہی، اس ججمنٹ کے مطابق قاضی صاحب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ تو نہیں ہو رہی، قاضی صاحب کی اپنی ججمنٹ کے مطابق آئی ایس آئی اس وقت جنرل فیض ان کے رشتہ داروں کا گواہ تو نہیں کر رہے. اب اس سے زیادہ خوفناک معاملہ تھا کہ جو 6 ججز نے ان رائٹنگ دیا آپ کو لکھ کے کہ جناب ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ خفیہ ایجنسی جو آئی ایس آئی ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. ایک ایک چیز ان رائٹنگ انہوں نے لکھ کے دے دی. تو اب آپ نے معاملہ جو ہے وہ
ادھر آپ نے ٹور دیا ہے گورنمنٹ کی طرف کہ جناب آپ پہ الزام ہے, آپ ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں, آپ آ کے جناب اس کی انویسٹیگیشن کروائیں. کیا انویسٹیگیشن ہونی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ان ججوں کو لٹکانے کا جو ہے وہ کام, اس کا بیڑا جو ہے وہ اٹھا لیا قاضی صاحب نے, اور قاضی صاحب براہ راست اس سارے معاملے کے جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹر ہیں, اور بعد میں یقینی طور پہ بینیفیشری بھی ہوں گے, کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے یہ اس بات پہ غور کر رہی ہے, بڑا سیریسلی اس بات پہ غور ہو رہا ہے, اس پہ شاید پیپر ورک بھی ہو رہا ہے کہ ان کے ٹینیور کو جو ہے وہ 3 سال کے لیے فکس کر دیا جائے, ہر چیف جسٹس کے ٹینیور کو. تو قاضی صاحب تو مبینہ طور پہ سہولت کار بن گئے ہیں گورنمنٹ کے, وہی اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف یہ لکھ کے دے رہے ہیں اپنی ججمنٹ میں, اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جناب اس ججمنٹ کے بعد جناب میرے خلاف دیکھیں ریفرنس آیا, اور پھر جب ریفرنس آیا تو جناب چٹھی پہ چٹھی لکھ ماری انہوں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ عارف الوی کو, اور اس میں پرائم منسٹر جو اس وقت تھے عمران خان, ان کے خلاف بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا کہ جناب یہ اپنی تمام بیویوں کی جائیدادیں جو ہیں وہ بھی اپنا پبلک کریں, اپنے بچوں کی جائیدادیں جو ہیں وہ بھی پبلک کریں, اپنے بچوں کی تفصیل جو ہے وہ بھی پبلک کریں. یہ ساری باتیں وہ لیٹر پہ لیٹر جناب چٹھی پہ چٹھی جو لکھ رہے تھے عارف الوی صاحب کو, اس میں یہ باتیں ساری وہ لے کے آ رہے تھے کنٹینشن میں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ پہ الزام لگے, آپ کالا کوٹ پہن کے اپنے بردر ججز کے سامنے آرگو بھی کر لیتے ہیں, آپ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے بھی چھپتے ہیں, آپ جو صدر ہے اس کو آپ چٹھی پہ چٹھی بھی لکھ مارتے ہیں, اور اس میں آپ جو پرائم منسٹر ہے اس کو بھی آپ ایکیوز کرتے ہیں, آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب اس کی بھی یہ تفتیش, اگر میری ہو رہی ہے تو ان کی بھی تفتیش ہونی چاہیے, اور ان ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ کا کیس جو ہے, آپ کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کی جان اس سے چھوٹتی ہے. تو اب تو اس سے زیادہ خوفناک معاملے ہیں, اس سے زیادہ تفتیشناک چیزیں ہیں. اب تو 1 نہیں 2 نہیں 6 ججز نے رائٹنگ دے دیا لکھ کے آپ کو کہ ریاستی ادارے کس طریقے سے مداخلت کر رہے ہیں سارے معاملات میں, لیکن بجائے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ بیٹھ کے اس کو دیکھ لیتی, یا سپریم کورٹ خود سے ایک کمیشن جو ہے وہ اپنا کنسٹیٹیوٹ کرتی, یا بلا لیتی ساروں کو جن جن پہ الزامات ہیں یا ان ججز کو, اوپن کورٹ میں سنوائی ہو جاتی. آپ کو تو بڑا شوق ہے قاضی صاحب جناب اوپن سماعت کا, لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا, تو آپ کریں, یہ بھی کر لیتے, پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اس سارے معاملے میں, کس طریقے سے ریاستی اداروں, اور یہ بچے کو پتا ہے, کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا, یا ہمیں نہیں پتا, یا کس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ریاست کا نظام کن اداروں نے جکڑا ہوا ہے 75-76 سال سے, اور کس طریقے سے یہ مینپولیٹ کرتے ہیں سارے معاملات کو. یہ الیکشن میں جو ہوا ہے, یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی کی گئی؟ یہ پہلے بھی اسی طریقے سے ہوتا رہا ہے, لیکن اب بہت زیادہ ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. تو اس لیے کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے, کوئی بالکل آپ اس بات سے جو ہے وہ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ جناب کمیشن بن گیا ہے تو کمیشن کی جناب کو فائنڈنگ آ سکتی ہیں, وہ ISI کے جناب افسران کو لٹکا دیا جائے گا, کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا. بلکہ فیڈرل کیبنٹ نے تو آلریڈی جو ہے وہ الزامات ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہیں. الٹا جو دعوے کیے ہیں ججز نے, ان کو کہا یہ غیر مناسب ہے, ہمارا تو کوئی کہیں پہ مداخلت نہیں ہے ایگزیکٹو کی, اور یہ جو آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یہ بھی ظاہر ایگزیکٹو کے انڈر ہی آتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتایا کہ ISI جو ہے ان کا جو ایڈمنسٹریٹو باس ہے وہ تو پرائم منسٹر ہے, تو کلین چٹ دے دی ہے انہوں نے ISI کو آلریڈی, جو آج کی فیڈرل کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی. اور کیوں نہ دیتے, ان کو لانے والا کون ہے اس فیڈرل کیبنٹ میں؟ ان لوگوں کو یہ گورنمنٹ بنانے والا کون ہے؟ کس نے دھاندلی کی, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اور ٹارگٹ صرف ایک ہے, PTI اور عمران خان. جتنا بھی ابھی یہ ٹرائکا بنا ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ اس کے ساتھ جو دوسرا ادارہ ہے آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, تو یہ جو ایک ٹرائکا بنا ہے تو اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, عمران خان, کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹے. اسی لیے ٹینیور ایکسٹینڈ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے, اسی لیے 2/3 بھی جو ہے وہ مکمل کروا دی ہے, اسی لیے سارے آن بورڈ بھی ہیں. معاملہ خود سے انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے انہی کو دے دیا جن پہ الزام ہے. اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا تھا, اس سے بڑا جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتے آپ انصاف کا, جو قاضی صاحب کے دور میں ہوا ہے. اور قاضی صاحب آپ کے یہ معاملات تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے, تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی, تاریخ ہمیشہ آپ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے گی, کیونکہ جو اقدامات آپ نے کیے ہیں جب سے آپ چیف جسٹس بنے ہیں, آپ نے تہس نہس کر دیا سارے نظام کو, اور ابھی تک آپ کی انا جو ہے اس کو ابھی تک تسکین اس کو نہیں مل سکی, کیونکہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں. آپ کا بغض ہے عمران خان سے, اس کی پارٹی سے, اور آپ نے اس کا اظہار کھلے طور پہ کیا بھی ہے. ابھی چیف جسٹس بننے سے پہلے بھی, جیسے میں نے کہا, جب آپ لیٹر لکھتے تھے تو آپ یہی اس بات کا اظہار کرتے تھے عمران خان کے حوالے سے. پھر آپ کو روکا بھی گیا کہ آپ ان کے معاملات پہ اس بینچ میں ہی نہ بیٹھا کریں, اور جب سے آپ چیف جسٹس بنے آپ نے ہر کیس جو ہے PTI کا وہ خود سنا ہے,
تو اس لیے بہتری کی کہیں دور تک گنجائش نہیں ہے. چلتے چلتے آپ کو جناب دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ جناب 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو سزائیں دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. آج گجرانوالہ سے خبر آئی ہے انسداد دہشت گردی کی. عدالت نے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ لوگ تھے, ایک ان کے شاید ایم پی اے بھی ہیں, ان سمیت جناب 51 لوگوں کو جو ہے وہ سزا دے دی ہے انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے, اور 5-5 سال کی سزا بھی بعض لوگوں کو جو ہے وہ دی گئی ہے. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ اسی قاضی فائز عیسیٰ کے انڈر میں ہو رہا ہے کہ جو قاضی صاحب جب عدالتیں بنی تھیں, ملٹری کورٹس بنی تھیں اے پی ایس پشاور کے بعد, تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو قاضی صاحب نے, میرا خیال ہے اس جو امینڈمنٹ ہوئی تھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, تو اس کے خلاف ایک ہی ووٹ تھا پوری فل کورٹ کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا جنہوں نے انڈورس نہیں کیا تھا ملٹری کورٹس بنانے کو. یہ 2015 یا 16 کی بات ہے میرا خیال ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو دہشت گردوں کے خلاف ملٹری کورٹس بنانے کو انڈورس نہیں کرتے, ان کے وقت میں جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ملٹری کورٹس پولیٹیکل ورکروں کو, سیاسی کارکنوں کو سزائیں دے رہی ہے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. آنے والے دنوں میں بہت سے اہم باقی لوگ بھی جو ہیں یقیناً ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں سنائی جائیں گی, اور یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے یہ فیصلہ آ رہا ہے. ملٹری کورٹس الگ سے جو ہے وہ ان کو اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں, اور ان میں اظہار کر دیا ہے اٹارنی جنرل نے جناب, کئیوں کو 3 سال سزا ہو سکتی ہے, کئیوں کو شاید کو کم ہو, اور کئیوں کو زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور لاسٹ ہیئرنگ جو سپریم کورٹ میں ہوئی اس میں یہی بات کہی گئی کہ جن کی سزائیں کم میں ان کو آپ عید سے پہلے کیا ریلیز کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے بھی وہ تقریباً وہ بھی تیار پڑا ہے معاملہ, وہ بھی کسی وقت بھی جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے فیصلے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. ملٹری کورٹس مکمل طور پہ کام کر رہی ہیں, اور وہ اس وقت میں کام کر رہی ہیں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں, اللہ حافظ.